بس سروس کی افتتاحی تقریب میں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ سیاسی اکابرین ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کمشنر ملتان جناب کیپٹن اسد ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر دن رات کام کیا۔ میں یہاں پر ان کی جو ٹیم ہے، ان کے تمام انجینئرز کو، ورکرز کو اور ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات اس منصوبے کے اوپر کام کیا اور اس کی خوشبو پورے پاکستان سے پھیل کر مشرقی جو ہماری سرحد ہے وہاں پر جو ہمارا ہمسایہ، اس کی خوشبو وہاں تک جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح یہ منصوبے دن رات مکمل ہو رہے ہیں۔ میں یہاں پر چیف سیکرٹری پنجاب کا ان کا شکر گزار ہوں، جناب وزیر اعظم، اور میں یہاں پر جو کانٹریکٹرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یقیناً بہت شاندار کوالٹی کا منصوبہ یہ بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بینچ مارک ہیں، یہ وہ کوالٹی کا معیار ہے جو کہ ہمیں اس ملک کے اندر لے کے جانا چاہیے۔ جہاں وزیر اعظم بڑی تنقید ہوئی بعض بھائیوں کی طرف سے، بعض دوستوں کی طرف سے کہ جناب لاہور میں کس طرح یہ میٹرو بن گیا، جناب یہ کس طرح ملتان میں کس طرح یہ میٹرو بن گیا، راولپنڈی میں کس طرح بن گیا۔ مجھے بے حد خوشی ہے جناب وزیر اعظم نے کراچی کو بھی گرین لائن دی ہے، وہاں پر بھی 18 کلومیٹر پر کام شروع ہو گیا ہے اور 100% فنڈز فیڈرل گورنمنٹ کراچی کے اس میٹرو پروجیکٹ کو دے رہی ہے، 100%۔ اور ہمیں بہت خوشی ہے، پنجاب کے لوگ خوش ہیں کہ کراچی میں آپ نے وزیر اعظم پاکستان نے فیڈرل فنڈز کے ذریعے وہ منصوبہ جاری و ساری کیا ہے جو کہ جلد انشاءاللہ اپنے تکمیل کے مراحل مکمل کرے گا۔ لیکن مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ ہم پنجاب میں اپنا پیسہ لگائیں اور وزیر اعظم نواز شریف کی ڈائریکشن اور سپرویژن میں کام کریں تو وہ بھی ہضم نہ ہو، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور پھر اورنج لائن کو کس طرح تیروں کا نشانہ بنایا گیا کہ اورنج لائن بن رہی ہے۔ آج جناب وزیر اعظم آپ کی ہدایات کے تحت جو ابھی چین ہمارا وفد گیا تھا وہاں پر اورنج لائن کے علاوہ اب کوئٹہ میں سرکولر ریل کا منصوبہ بھی چینیوں نے مان لیا، کراچی میں بھی سرکولر ریل کا چینیوں نے مان لیا، پشاور میں بھی چینیوں نے وہاں پر ایک میٹرو کا منصوبہ مان لیا۔ اب وہ ناقدین کیا کہیں گے؟ اب وہ کہیں گے کہ پنجاب میں اورنج لائن کیوں ملی؟ ہمیں بہت خوشی ہے، اور اورنج لائن کا پیسہ وہ وفاق نے نہیں دینا، وہ حکومت پنجاب نے ادا کرنا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم چاروں اکائیوں کو یکجاں دو قالب ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خوشی میں حصے دار بننا ہوگا، ہمیں ایک روٹی مل جل کر کھانی ہوگی۔ جب 4 روٹیاں ہوں گی تو سب اپنی اپنی روٹی بھی کھا لیں گے۔ خدارا آج وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ایک ہو جاؤ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان تمام منصوبوں میں جن کا میں نے نام لیا وہاں پر تو کرپشن کا دور دور کوئی شائبہ تک نہ ہو، اور دوسری طرف $60 ملین سوئس بینکس میں آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں پیسہ تو تمہارا ہے، آ کے لے جاؤ اور واپس پاکستان میں لے جا کر خرچ کرو۔ NICL کا مقدمہ وہاں پر فیصلے ہو چکے، نندی پور کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اربوں روپے کی وہاں پر پاکستان کے خزانے کو ٹیکا لگا۔ اسی طریقے سے اوگرا کو دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے رینٹل پاور کو دیکھ لیں آپ، اربوں خربوں، اور پھر جنہوں نے قرضے معاف کروائے اور اربوں روپے کے قرضے معاف کروائے وہ اونچی زبان میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر احتساب ہونا چاہیے۔ جناب وزیر اعظم، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، میں آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف میرے بڑے بھائی ہیں، عمر میں مجھ سے صرف 1.25 سال بڑے ہیں، لیکن احترام کا رشتہ یہ بزرگوں نے سکھایا۔ میں بھی ان کو اسی طرح جانتا ہوں جس طرح یہ مجھے جانتے ہیں، شیشے کی طرح ہم ایک دوسرے کے چہرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ میں آج اس ہال میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ چاہے وزیر اعظم نواز شریف کاروبار میں تھے یا 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ تھے یا آج 3ری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی
ووٹوں اور دعاؤں سے ان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا. ایک دھیلے کی کرپشن اگر ہو تو میں اس کو سمجھدار ہوں یا نواز شریف کی. اس لیے یہ مخالفین کو ثابت کر, جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ او بھائی بیٹھ جائے ذرا بات ختم کر رہا ہوں, جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ یہ گیس کے منصوبے جو لگ رہے ہیں دن رات 3600 میگا واٹ کے 112 ارب روپے کی وہاں پر بچت ہوئی, تو کیا یہ غلط بات ہے؟ اسی طریقے سے ملتان میں یہ جو آپ کا میٹرو جو بس لگا ہے, تو یہ ہال بھرا ہوا ہے. کوئی تو ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ یہاں پر کرپشن ہوئی, شہباز شریف نے کی یا ان کے بڑے بھائی نے خدا نخواستہ کی, کوئی تو ہوگا نا. دوسری طرف سپریم کورٹس اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے آ چکے, اربوں خربوں کھائے گئے, نوکروں کے نام شیئرز منتقل ہوئے اور ان کے نام اس ملک کی دولت پر ہاتھ صاف کیا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں. سپریم کورٹ سے پاناما کا فیصلہ وہ سن رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, یہ سپریم کورٹ کی وہ عدالت جانتی ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے. لیکن یہ باتیں میں نے جو آپ کو بھی بتائی ہیں, اس کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی غرض میں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, وہ اس میں چھپنا چاہتے ہیں, تو پاکستانی قوم یہ نہیں ہونے دے گی. بالکل آج اگر یہ سچائی کا موقع لمحہ آ گیا ہے تو پھر آ جائے, اور جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, ہم نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا ہے. آج اس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, ان سے میری درخواست ہے کہ جب وہ فیصلہ جو بھی وہ فیصلہ اپنی دانست میں ایمانداری سے سنائیں گے, تو ساتھ اس بات کو بھی شرطیہ بنائیں کہ لفاظی نہیں, وہ الزامات نہیں, جہاں پر فیصلے آ چکے, جہاں پر اربوں خربوں کی دولت جو لوٹی ہوئی ہے وہ سامنے آ چکی, تو پھر عدالت عظمیٰ ساتھ یہ بھی اگر فیصلہ کرے کہ وہ لوگ, اور وہ زیادہ نہیں, 50 سے 100 سے زیادہ نہیں ہوں گے وہ لوگ, اگر وہ بھی کٹہرے میں آ جائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان قائد اعظم نواز شریف